أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، یؤتکم، اللہ تم کو دے گا. کیا دے گا؟ کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت سے دو حصے. اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دو حصے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تم کو ایسا نور عطا کرے گا، تمشون بہ، کہ تم اس کو لیے ہوئے چلو پھرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور الرحیم ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل کے کسی جز پر بھی دسترس نہیں. اللہ یقدرون، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، علی شیء، کچھ بھی، من فضل اللہ، اللہ کے فضل پر. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالی کا فضل اللہ کے ہاتھ میں. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یُؤْتِیہِ مَن یشاء، وہ اسے جس کو چاہے دے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اہل ایمان جو عیسائیوں میں سے، یعنی ایمان جو ہیں، ان سے اللہ تعالی دوہرے اجر کا وعدہ فرما رہے ہیں. یعنی وہ دو حصہ اجر کا وعدہ اللہ ان سے کرتے ہیں. مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں سے متعلق ہے. پچھلے سبق میں نے بالتفصیل آپ حضرات کو بتایا تھا، بڑی تفصیل سے بات آئی تھی کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زندہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں تو کب اتارے جائیں گے، اور آپ آئیں گے تو دنیا کا عالم کیا ہوگا، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، پھر آپ بیت المقدس میں آئیں گے، پھر اس کے بعد کانا دجال سے مقابلہ ہوگا، آپ اس کو قتل کریں گے مقام لد پر، پھر اس کے بعد دنیا میں امن و شانتی قائم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ کوئی بھی غریب نہ رہے گا، پھر اس کے بعد اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، برے لوگ بچ جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی. بڑی تفصیل سے میں نے بات کی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ، یعنی کون، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں سے متعلق ہے. ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اے اہل ایمان، اے اہل کتاب، ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، یعنی کفر پر جمے نہ رہو، اللہ پر، اس کے رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ.
یہ تمہارا ایمان لانا تمہارے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصہ دے گا۔ حضرت عیاض ابن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ میں فرمایا، خبردار، اٹینشن، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو اس حال میں پیدا فرمایا کہ وہ سب صحیح دین پر تھے، ان کے پاس شیاطین آ گئے سو ان کے دین سے ہٹا دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ ان پر حرام کر دی، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان سب کو عربی ہو یا عجمی مبغوض قرار دیا، سوائے چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے باقی تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ رب العزت کے اس پیغام کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں کو اس حال میں پیدا فرمایا کہ وہ سب صحیح دین پر تھے۔ ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہما یحودانہ ویمجسانہ، پھر اس کے والدین اس کو یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ الگ الگ بنا دیتے ہیں۔ خیر، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خبر دی، مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ فرما دو کہ میں نے اپنے بندے کو اس حال میں پیدا فرمایا کہ وہ سب صحیح دین پر تھے، پھر شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا، حلال جو تھی وہ ان پہ حرام کر دی، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ جس نے اچھا، اس کے لیے اللہ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں میں نے نازل کی ان کے ساتھ میں۔ بہرحال یہ لوگ جو بقایا اہل کتاب میں سے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے بہت لوگ تو مشرک ہو گئے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے اور ان کی شریعت پر چلتے تھے بغیر کسی تغیر تبدل کے، یعنی اس دین میں کوئی انحراف نہیں کیا، اس دین کو میں کچھ بدلاؤ نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ پر، اس کے رسول یعنی آخر الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لاؤ، جن کے بعثت کی بشارت اور خوشخبری خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ ایک اجر تو اس لیے ملے گا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور دوسرا آج اس لیے ملے گا کہ تم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو ان دو وجہوں سے تم پر دوہرا اجر تم کو دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو کیا کریں؟ اللہ آمنو برسولہ، اب اللہ کے اس پیغمبر پر جو آخری پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی تم اتباع کرو گے، ان پر ایمان لاؤ، تو کیا ہوگا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دو حصے دیں گے، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور ایسا نور عطا کریں گے جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور یغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں، اس میں ایک بات اور ہے،
سورۃ القصص میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وإذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، کہ جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلا شبہ ہم پہلے ہی سے اسے مانتے تھے، یعنی آخری نبی پر کتاب نازل ہوگی ہم اس کی تصدیق کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صبر کرنے کی وجہ سے دوہرا ثواب دیا جائے گا، اور وہ لوگ اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو سورہ قصص کی آیت شریفہ سے اہل کتاب میں جو مومنین ہیں ان کو دوہرا اجر دینے کا خوشخبری بشارت دی گئی ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کا جو بادشاہ تھا اس کو دعوت اسلام کا جو خط لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، کہ تو اسلام لے آ اللہ تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں اگر وہ آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو دوہرے اجر کے مستحق ٹھہریں گے اور اللہ ان کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے 2 اجر ہیں، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، وہ اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، دوسرا وہ غلام جو کسی کا مملوک ہو یعنی کسی کی ملکیت میں ہو، اس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس باندی تھی یعنی اس کے ملکیت میں باندی تھی، اس نے اس بندے نے اس سے صحبت کی، اس نے اس کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا، اسے تعلیم دی اور اسے اچھی تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو ایسے 3 آدمیوں کے لیے دوہرے اجر کا یہاں پر ذکر ہے اس حدیث میں۔ آگے یہاں پر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے، ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اہل کتاب نہیں تھے یعنی جو مشرکین تھے، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کو لازم ہے، ان میں اور اہل کتاب مومنین میں کیا فرق رہا؟ یعنی مان لیجئے کہ کچھ لوگ تو اہل کتاب تھے یعنی یہود و نصارہ، تو وہ ایمان لاتے ہیں ان کو دوہرا اجر ملے گا، لیکن جو مشرکین مکہ تھے تو وہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یا ہم اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں ہمارے جو پروج تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی آخر الزمان پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا رہا؟ کیا اہل کتاب کو دوہرا اجر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لائے پھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ان کو جو دوہرا اجر ملے گا اس میں یہ نہیں بتایا کہ اس دوہرے کا اکہارہ کیا ہوگا، یعنی دوہرا اسے کہتے ہیں جو اکہارے کا دگنا ہو، ضروری نہیں کہ ہر 2 گنا دوسرے اکہارے سے زیادہ ہو۔ جیسے دیکھیے 10 کا 2 گنا 20 ہے، 10 + 10 20 20 ہو گیا، تو اب 10 + 10 یہ ہو گیا 20،
لیکن 40 اگرچہ ایک ہے لیکن 20 سے زیادہ ہے، تو یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا، تو جو مشرکین یا جو بعد میں ایمان لائے تو ان کو ان سے اجر کم ملے گا۔ بھئی دوہرا کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو ملنا تھا اس کا ڈبل مل گیا، لیکن ان کو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ایک ہی بار اتنا مل جائے گا کہ ان سے زیادہ ہوگا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے۔ پھر حدیث قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ آیا ہے اس میں مرتین کا لفظ ہے، یعنی 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا، ضعفین کا لفظ نہیں ہے۔ یہ 2 مرتبہ کتنا کتنا ہوگا اس کی تصریح نہیں ہے۔ سورہ حدید میں کفلین من رحمتہ ہی فرمایا، کفلین کی مقدار کیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اجران فرمایا، اس میں ضعفین نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ضعفین اور ایک ہوتا ہے اجرین، اجران، مرتین۔ تو مرتین مطلب 2 مرتبہ دیا جائے گا، اور ضعفین میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی بڑھا چڑھا کر، تو کتنا اجر دیا جائے گا وہ مبہم ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر اس لیے بھی دیں گے کہ اہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لائے اور اس پر جمے رہے، جبکہ بہت سے ان پر مشکلات آئی، بہت سے تکلیفیں اٹھائی انہوں نے۔ پھر آخر الانبیاء پر ایمان لائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہاں پہ ان کو مشقت برداشت کرنی پڑی، تو اس پہ اگر ان کو اجر بڑھ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ بے حساب دینے والے ہیں، ہر ایک کو جتنا اتنا دیں گے کہ کوئی آدمی محروم نہ رہے گا۔ جو مستحق جنت ہوگا اس کو اتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ وہ سنبھال نہیں پائے گا۔ کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان لائے، ایمان پر جمتے ہوئے مار پیٹ برداشت کی، تو کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے کے بعد جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، جو مشقت برداشت کر کے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، کیا ہم جیسوں کا ایمان اور ہم جیسوں کا اجر ان جیسا ہو جائے گا؟ کیا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ جنہوں نے مشقتیں اسلام کے لیے برداشت کی، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر اتنا ہی بڑا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کتنی مشقت برداشت کی ہے، اور کون کتنا مضبوط جما رہا ہے، اسی کو اس حساب سے دیں گے۔ رہ گیا کہ کسی کے ایمان کا ثواب کسی سے زیادہ بڑھ جائے، تو پھر اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، ہر آدمی کو اس کا علم نہیں ہے۔ بہرحال اہل کتاب کے ایمان لانے پر 2 حصے ثواب ملنے کا وعدہ فرمایا، یؤتیکم کفلین من رحمتی میں بیان فرما دیا، وَجَعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ میں فرما دیا کہ اللہ ان کو نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد قرآن کریم ہے، اور حضرت مجاہد کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ہدایت مومنین اہل کتاب کی تیسری یہاں پر فرمایا کہ اس سے مراد ہدایت اور ہدایت ہے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئلا يعلم اہل الکتاب، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی تاکہ قیامت کے دن اہل کتاب پر اپنے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ ان کو اللہ کے فضل کے کسی جز پر بھی دسترس نہیں ہے، یعنی یہ جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اہل کتاب کو، جو دوہرا اجر دیا ان کو، یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ کا فضل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے
کہ یہ میرے بس میں تھا. معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے انہوں نے کہا کہ چلو جو اہل کتاب تمہارے نبی پر ایمان لائے ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اہل کتاب کے علاوہ جو شخص ایمان لائے اس کے لیے ایک ہرا اجر ہے، لہذا ہم تم برابر ہوئے، تمہارے لیے بھی ایک اجر ہے اور ہمارے لیے بھی ایک اجر ہے. اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ نازل فرمائی. یعنی اللہ تعالی نے وہ اصل میں اعتراض کیے اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے اللہ پر. وہ لوگ کیا اعتراض کیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو ایمان لائے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا، تو گویا تم کو ایک ہرا اجر ملا، تو تم بھی ایک ہرا ہم بھی ایک ہرا، ہم بھی اپنے نبی پر ایمان لائے تو ہم کو اتنا اجر ملا، تم بھی ایمان لائے تم کو اتنا اجر ملا، تو ہم دونوں برابر ہو گئے. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جو آخر الزمان نبی کو پایا ہے اس کو ایمان لایا تو جنت ملے گی ان پر، نہیں تو وہ بھی مشرکین کی طرح جہنم کا مستحق ٹھہرے گا. اور اللہ یعلم اہل کتاب سے یہ بتا دیا کہ خود اپنے طور پر باتیں بنانے سے اور اپنے لیے ایک اجر کا دعویٰ کرنے سے آخرت میں کامیابی نہ ہوگی. یعنی یہ کہو کہ ہمارے لیے ایک اجر موجود ہے، اس سے کہنے سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے گا وہیں فضل سے نوازا جائے گا، اور اس نے وہاں پر فضل فرمانا علیہ لوگ آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو پائے ہیں، ان پر لازم ہے کہ ان پر ایمان لائے. ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے ہی نہیں. اصل میں یہود لوگ کہتے تھے کہ نجات صرف ہم ہی پائیں گے، جنت کے صرف حقدار ہم ہی ہیں. اللہ تعالی نے دونوں قوموں کو متنبہ فرما دیا کہ خود سے اپنی نجات کا عقیدہ رکھنا اور یوں سمجھنا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ہم ہی جنت کے مستحق ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جس کو نوازے گا وہیں جنت میں جائے گا. خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیا جائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والے ہیں، اور وہیں اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں اس کو نوازتے ہیں اور وہیں جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. হুজুর বললেন যে জন্মের সময় সবাই মুসলিম থাকে, তাহলে তো আল্লাহ চাইলে খতনা করে পাঠাতে পারতেন। এটা এটা আজীব প্রশ্ন হলো, খতনার সাথে ইমানের কি সম্পর্ক আছে? ফরজগান না, এটা ভুল সবাই ধারণা বলছে আমাদের মধ্যে একটা আছে। খাতনা করাটা মুসলমান হওয়ার একটা শর্ত নয়, ওটা একটা সুন্নত কাজ, ওটা ফরজ এমন নয়, তো না ওয়াজিব যে নয়। যার খাতনা থাকবে না, যে মুসলমান হবে না, এটা তো কোনো কোথাও লেখা নেই. তাহলে নাও করতে পারে কেউ। এবার সুন্নত যদি একটা আদায় না করে সুন্নত সুন্নতের কাজ। গুনাহ হবে একটা, কিন্তু ফরজ ওয়াজিব তো নেই তো. ইসলামের ফিতরত, ফিতরত মানে একটা ন্যাচারাল জিনিস, এটা একে বলা হয় যে ইসলামের ফিতরত, এটা মানে ইসলামের মধ্যে একটা নেচার. কিন্তু যদি ধরেন কোনো ব্যক্তি পরে ইমান কবুল করেছে, তার দ্বারা কি খতনা করা তো ওয়াজিব নেই তো, যদি সুবিধা হয় ঠিক আছে. কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স তো এখন বলছে কি প্রত্যেক মানুষের জন্য এটা প্রয়োজন হয়ে গেছে. যা যাই হোক, এডস যা শুরু হয়েছে এখন সবাই করাচ্ছে. আমি ভাবছিলাম ওটা ফরজ। যাই হোক। না 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 না, ঠিক আছে তাহলে. জি হুজুর। আসসালামু আলাইকুম.